وقت گزر گئے جب آرمی میں اتنی کوششیں تھی. پاکستان کی 5 سے 10% 1980 میں اکانومی جو تھی وہ بلیک اکانومی تھی. اس وقت 60 سے 70% کالا دھن ہے. اتنی بڑے کالے دھن کو جو اسٹیٹ کی فارمل اکانومی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کالے دھن کو آپ کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ اسی کی بدولت تو اسٹیٹ چل رہی ہے. نہیں، اس کی بدولت، کیونکہ جس اسٹیٹ نے کرپشن ختم کرنی ہے اسی اسٹیٹ کو کرپشن خود کھا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ افغان جہاد کے بعد فوج کے اندر کتنا مال گیا ہے، اور فوج کے اندر جب بہت زیادہ پیسہ چلا جائے، سرحد ہو جائے، تو چین آف کمانڈ نہیں رہی. یہ کہوں گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں دونوں نظام ہی کوئی نہیں ہے تو کوئی اور نظام نہیں. 2 نظام ہے، کیپٹلزم ہے، ایک سوشلزم ہے. اب اس پہ بحث ہم کر سکتے ہیں کہ اکنامک سسٹمز کیا ہے. ڈیموکریسی از ناٹ این اکنامک سسٹم. ہم اکنامکس کی بات کر رہے ہیں. پرائز کنٹرول میجسٹریٹ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں نے سنا کہیں نہیں ہوتے. کوالٹی کنٹرول میجسٹریٹ ضرور ہوتے ہیں. یہ ہونے چاہیے ویسے. پرائز کنٹرول سسٹمز ڈیفینیٹلی ہوتے ہوں گے، میجسٹریٹس بے شک نہ ہوں. یہاں تو وہ آوارہ کتا جس کے پاس کسی MNA MPA DCO کی سفارش نہیں ہے، اس پہ بھی ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ کھے کریں گے. یہ کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیمتیں ہے کس کا مسئلہ؟ وفاقی حکومت کا ہے، صوبائی حکومت کا ہے، ضلعی حکومت کا ہے. اصل میں جو انتظامی طریقہ ہے قیمتوں کو دیکھنے کا وہ ضلعی حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے بالکل کہ کوئی یہ انسپیکٹر وغیرہ کام نہیں کر سکتے. ضلع کے لیول پہ ایسا کوئی نظام نہیں جو واچ ڈاگ کا کام کرے. صوبے جو ہیں اصل میں ان کا یہ مسئلہ ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ بالکل ہی ان کا مسئلہ ہے. وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ قیمتوں کے بارے میں بیان دے سکتی ہے، یوٹیلیٹی اسٹور کو تھوڑی سی سبسڈی دے سکتی ہے، یا شوگر امپورٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میدان میں تو صوبے ہیں. یہ تو صوبوں نے کچھ چالاکی بھی کی ہوئی ہے کہ انفلیشن کا نام لے کے گڈ گورننس کا نہیں ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے. اس ملک میں جو اکانومی ہے، جو سسٹم ہے، وہ ایک کینسر کا مریض ہو گیا یہ ملک. اب کینسر کا علاج ایسپرین سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ریڈیکل سرجری چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ملک جس نیچ پہ پہنچ چکا ہے اس میں گڈ گورننس کا مسئلہ نہیں ہے. بال کالے کرنے سے انسان کی جسمانی توانائی نہیں آ جاتی. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نیچے معیشت میں کچھ نہ ہو، اس پہ آپ کیا گڈ گورننس کریں گے؟ کوئی کیا کر کیا سکتا ہے؟ اس میں آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، آپ فوری طور پہ چاہے مارشل لا کے ذریعے ہے، چاہے سویلین لوٹ مار کرے. ایک ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا کہ ایک ایسا گھر جس کے اخراجات ہوں ₹1,00,000 مہینہ، انکم ہو اس کی 10,000، وہ گھر کا سربراہ جتنا بھی اچھی کتنا کیا پرفارم کر لے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ چیف اکانومسٹ بھی رہے ہیں پاکستان کے. جی جب اسٹیٹ بینک کی رپورٹس وغیرہ آتی ہیں، پتہ لگتا ہے اس سال کی جو رپورٹ تھی کہ جو شوگر کا سیکٹر ہے اس میں پروفیٹیرنگ بہت زیادہ کی، اب نارمل پروفیٹیرنگ ہوئی ہے. اسی طرح بینکنگ سیکٹر ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، کارٹلز بنے ہوئے ہیں پورے. تو کیا ان پر جو ونڈ فال گین ہے اس کے اوپر آپ ایکسیسو ٹیکس نہیں لگا سکتے؟ یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا انفلیشن کنٹرول کرنا ہے. اتنی بڑی مصیبت آئی ہے ملک میں، انکم ٹیکس کے اوپر فوراً ایک سرچارج لگا دینا چاہیے تھا بڑی انکمز پہ. ہم وہ نہیں کر سکے ان کے لیے. تو آپ اتنے بڑے مل اونر جو سارے اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں دونوں طرف، فیوڈلز آپ کے اتنی بڑی ہولڈنگ ہے، ان کو آپ کیسے یہ کنٹرول کریں؟ ایگریکلچر انکم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گیو اپ کر دینا چاہیے. دیکھیں اگر یہ کارٹلز ہیں تو ایک کمپٹیشن کمیشن بھی موجود ہے. جی ہاں بالکل. آپ لوگ اس کی سپورٹ کریں، ادارہ ہے وہ تو، بلکہ اس کی سپورٹ کریں. اس کا ایک لا موجود ہے. بالکل. جب بھی آپ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو پبلک انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے ایک ریگولیٹری باڈی بھی بنتی ہے، امریکہ میں بھی باقی ملکوں میں بھی. جو بھی چیز آپ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائز ہو گئی تو ریگولیشن کا نظام بہرحال موجود رہتا ہے. یہ دنیا میں اتنا بڑا جو معاشی بحران آیا، اس میں سبق یہی آیا کہ یہ بینکوں کو کھلا چھوڑ بیٹھے تھے، ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا. پالیسی چل رہی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جس طرح ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، آپ ان کا دودھ لینے جائیں ₹70 لیٹر ₹60 لیٹر ملتا ہے. گاؤں میں یہ غالباً ₹10 لیٹر خریدتے ہوں گے یا ₹15-20 مجھے نہیں پتا. اس کا کوئی حال ہے؟ انڈیا نے جیسے ایک کوآپریٹو بورڈ بنایا ہوا ہے، کسان بورڈ بنایا ہوا ہے، اور وہ خود ہی اس سے وہ دودھ جو ہے وہ لیتے ہیں اور مارکیٹنگ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. ایک بہت بڑی اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی،
ٹھیک ہے کاروباری. آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی بڑی پسند ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ آج تک ماتم کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ ہر ایسٹ انڈیا کمپنی پوری دنیا کی وہ ساری یہاں آ جائے. یہ بیمار لوگ ہیں. دیکھیں بیسیکلی تو جو ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تھی اور جہاں جنگ آزادی ہوئی تھی تو مارکس نے ایک چھوٹا سا فقرہ لکھا تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان کو ہندوستانی فوجوں سے فتح کیا تھا. یہ مطلب امپورٹنٹ چیز ہے. آج جتنی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہیں ان کے یہ لوگ کمیشن ایجنٹس ہیں. آپ دیکھیں اتنا بڑا سیلاب آیا ہے, درست بات, آج اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی تباہی ہوئی ہے, $460 بلین کی نشاندہی تو بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن اسی وقت میں $460 ملین کے لیے امداد لی گئی, اور اسی وقت میں یہ جو ایک اسکواڈرن 2 اسکواڈرن آئے ہیں F-16 کے 2980 ملین ڈالر ان پہ دیا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. ڈاکٹر طاہر صاحب جو اس میں کک بیکس ہیں نا سر. آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پنجاب یا ہمارے علاقے جن کو آج پاکستان کہتے ہیں, اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی, اس میں برٹش گورنمنٹ آئی تھی. اسی لیے ہم ذرا سبحان اللہ, آپ کہہ رہے ہیں کینگرو نہیں آیا تھا, کینگرو کا بچہ آیا. یہ آپ فرق دیکھیں نا. حد ہو گئی. تاج برطانیہ کیا تھا؟ یہی بات کو سنیں نا, اس کا اثرات ہوتے ہیں, تاریخی اثرات ہوتے ہیں. بنگال کو دیکھیں, ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آج بھی وہ احتجاج کرتے ہیں جب بھی انہیں. بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ پلاسی کی جنگ, سلطان ٹیپو کے خلاف بکسر کی جنگ, وہ مارکس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہندوستان کو ہندوستانیوں کے بلبوتے پہ انہوں نے فتح کیا ہے. جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے زمین ننگے آسمان ننگے وطن, یہ وہی لوگ تھے. جعفر امیر صادق ہے جو ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ تاریخ کو اتنا مست کرتے ہیں, سچی بات ہی کوئی نہیں پڑھاتا. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو حل کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں نا, حل کوئی آسان حل نہیں ہے, چھوٹا حل نہیں ہے. یہاں پر یہ ان کو پوچھیں کیا ہوا بھائی, کیا ہوا. ہاں تو مروں نہ تو اور کیا کروں میں, گزارنا جیرم بن گئی ہے جناب. میں خودکشی کرنے کے لیے پیٹرول لینے گیا ہوں, وہاں پہنچا ہوں تو پتا چلا وہ بھی مہنگا ہو گئے, 5 روپے کم پڑ گئے مجھے. اب مجھے 5 روپے دے, اگر آپ لوگ نہیں دیں گے تو 1 مہینہ اور مزدوری کروں گا, میں پیٹرول خریدوں گا اور اپنے آپ کو آگ لگاؤں گا. یار سمجھاؤ سے جا, بٹھا کے جاؤ. کوئی نہیں سمجھا سکتا, زندگی گزارنا مصیبت بن گئی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں وہ اپنی بڑی ہوئی خواہشات کی وجہ سے نہیں کرتے. 15 کروڑ لوگ 16 کروڑ لوگ خودکشی نہیں کر سکتے. حالت ان کی ویسے خودکشی والی ہے اس وقت جو ہے. دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں 6 سے 7. میں نہیں مانتا پلیز ڈاکٹر صاحب کی ان کی 15 کروڑ. آپ میری فگر تو لینا کہ جب 2001 سے 2008 تک جو گروتھ ریٹ تھا 7 تک وہ 7% تھا. یہ آپ کے فرق سلیم صاحب نے آپ کے اخبار نیوز آن سنڈے میں فگر دیا تھا کہ مشرف کے دور میں 10,000 لوگ روزانہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے, جب 6 سے 7% ایوریج گروتھ ریٹ تھا. آج 1.8 ایوریج گروتھ ریٹ, اور پاسبل ہے کہ اکانومی انفیکٹ کانٹریکٹ کرے فلڈز کی وجہ سے, سکڑ جائے معیشت. اور اس میں آپ سوچیں کہ کتنے, میرے خیال میں اگر ایسٹیمیٹ لگائے تو 25 سے 30,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گر رہے ہیں ہر روز.